السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ توبہ، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے۔ ناظرین کرام، توبہ کے بارے میں ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے اور وہ اس کے بارے میں کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے، لیکن توبہ کا دراصل مفہوم کیا ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ توبہ تابہ یتوب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، لہذا توبہ کا معنی ہے واپسی۔ واپسی کہاں سے؟ کس جگہ سے واپس آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں واپس آ جاؤ۔ اور ظاہر ہے جس کو کہا جاتا ہے واپس آ جاؤ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقام کوئی اور ہے اور وہ اصل مقام سے گر کر یا وہاں سے گزر کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے اگر میں لاہور میں موجود ہوں اور میں لاہور میں کراچی والے شخص کو کہوں کہ تم لاہور آ جاؤ، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم لاہور واپس آ جاؤ، میں اس کو کہوں گا لاہور آ جاؤ۔ اور جو لاہور کا شخص ہو اور کراچی جا کے بس گیا ہو، اس کو جب میں کہوں گا کہ آ جاؤ تو اس کو میں کہوں گا کہ لاہور واپس آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واپسی کا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو کوئی مقام ایسا ہے، اور وہ مقام کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام ہے، وہ انسان کا اللہ کی بندگی کا مقام ہے۔ انسان اللہ کی بندگی سے کسی بھی وقت انحراف کر جاتا ہے، اور یہ انسان خطا کار ہونا اور خطا ہونا، غلطی ہو جانا، پھسل جانا، یہ انسان کی فطرت کے اندر، سرشت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا، یعنی آدم کی ساری اولاد، بیٹوں میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، سب جو ہیں وہ خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین جو خطا کار ہیں وہی ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں سب کا پھسلتا ہے اور ادھر ادھر ہونے کا امکان سب کا ہوتا ہے، خطا ہر ایک سے ہو جاتی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ کون واپس آتا ہے اور کون واپس نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ بول کر اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی تھی اور یہ واپس آ گئے تھے۔ لیکن شیطان سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے، لیکن اس نے واپسی کی راہ نہیں لی، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اس کو مہلت مل گئی۔ لہٰذا جو شخص جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہیں، جو شخص اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ناظرین کرام یہ سمجھیں کہ تابہ یتوب، کہ جیسے میں نے عرض کیا واپس آنا ہے، اسی طرح ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ ہے استغفار۔ تو استغفر یستغفر، استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا۔ تو معافی مانگنا یا مغفرت طلب کرنا یہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی یہ قول ہے، استغفار قول ہے، اور جو توبہ ہے یہ عمل ہے۔ تو عملی طور پر واپس آنا اور زبان سے یہ کہتے ہوئے واپس آنا کہ اللہ تو مجھے میرے گناہ بخش دے، یہ مل کر، یعنی استغفار اور توبہ مل کر اصل توبہ ہوتی ہے کہ انسان زبان سے بھی معافی مانگے اور پھر انسان واپس اس گناہ سے بھی نکلے۔ یہ جو کوئی شخص اگر زبان سے کہتا رہے توبہ توبہ اور گناہ کے اندر موجود رہے تو یہ اس کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے بغیر گناہ سے باہر نکلے، گناہ کے اندر ملوث ہے اور باہر نہیں نکلا، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میری توبہ، تو وہ گویا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، اور جھوٹے لوگوں کی توبہ ظاہر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے توبۃ النصوح کا کہا ہے، اور نصوح کا معنی ناصح الثوب، عربی میں اس کپڑے کو رفو کرنا، اور جس کے اندر سوراخ ہو گئے ہوں اور اس کو اس طرح سے رفو کر دیا جائے
اور اس کے اوپر اس طرح سے مرمت کر دیا جائے کہ کوئی نشان باقی نہ رہے، اس کو نصح صوب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہو تو اس طرح سے توبہ کرے جیسے وہ گناہ میں پہلے تھا، اب گناہ سے باہر نکلا، اور واپس آ کے وہ اس طرح سے ہو جائے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس طرح گناہ سے نکلنا یہ ضروری ہے، پھر وہ توبہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن توبہ جو ہے وہ اپنے اس مفہوم کے ساتھ، یعنی زبان سے استغفار اور عملاً واپسی، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ زبان سے بھی کہتا ہوں اور عملاً بھی واپس آتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو تھے ہی نہیں، گویا یہ توبہ صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ انسان کے گناہ ہوں۔ توبہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہے۔ انسان کی توجہ کبھی اعضاء کے ذریعے سے، انسان کے حواس کے ذریعے سے، کبھی ماحول کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انسان کی توجہ دنیا کی طرف جاتی ہے، غیر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اس توجہ کو واپس اللہ کی طرف لانا، اس کا نام بھی توبہ ہے۔ لہذا توبہ مومن کی زندگی گزارنے کا ایک منہج ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوں یا نہ ہوں، ہر صورت میں وہ دن رات صبح و شام وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بار بار واپس اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اپنے اللہ کی طرف واپس آتا رہے۔ رجوع کرنا اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کیونکہ واپس آ جانا، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کا ہو جانا، یہ ہے ضروری، جس کا نام توبہ ہے۔ جیسے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، ان سے یہ کیا فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحمتیں کرنے والا۔ کرنا کیا ہے؟ کیا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کے سپرد کر دو اپنے آپ کو۔ جب تم اس طرح کر لو گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے ذمہ یہی ہے، ہر لمحہ ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف واپسی ہوتی رہے۔ اور جب خاص طور پہ گناہ ہوتا ہے تو گناہ دو طرح سے ہوتا ہے ناظرین کرام۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور طے کر کے کرتا ہے کہ دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں یہ چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نیت سے چھوٹا سا گناہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ معاف کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تطہیر کا ایک عمل بنایا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، صغیرہ گناہ معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ جمعے سے جمعہ تک اگر جمعہ پڑا ہے تو صغیرہ گناہ معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان سے رمضان تک صغیرہ گناہ معاف کرنے کا ذریعہ ہے، عمرے سے عمرے تک، حج سے حج تک۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے باہر آئے، کہ ان یقلع عن المعصیہ۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے باہر آئے۔ اگر باہر نہیں آیا، اس کے اندر بیٹھا ہے اور بیٹھا بیٹھا توبہ توبہ کیے جا رہا ہے، استغفار استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ توبۃ المکذبین، جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ لہذا پہلا کام یہ کہ باہر نکلے۔ دوسرا کام یہ ہے یندم علی فعلہ، اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ یہ میں نے کیا کرنا، یہ مجھ سے کیوں ہو گیا یہ۔ اچھا، یہ جو ندامت اور شرمندگی ہے یہ اس شخص کو نہیں ہوتی جس شخص نے سوچ سمجھ کر گناہ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس کو کبھی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ اس شخص کو ہوتی ہے جس نے طے کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کرنی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، یہ طے کیا ہوتا ہے۔ لیکن گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا، ساری اولاد خطا کار، خطا اس سے بھی ہوتی ہے۔ ہوتی کیسے ہے؟ گناہ کرنا اور گناہ ہونا، ان میں فرق ہے۔ وہ جو گناہ اس سے ہوتا ہے وہ کبھی جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا کبھی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے آدمی، کسی جگہ پہ فطرت ہے، انسان کی کمزوری ہے تو مغلوب ہو گیا،
لیکن جو ہی اگر حالات کی وجہ سے مغلوب ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، یا جذبات کی وجہ سے اگر مغلوب ہوا ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوئی، تو اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس کو جو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتا ہے اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اس شرمندگی کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک تفصیل بیان فرمائی، آپ نے تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہے وہ جیسے وہ صحرا میں ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے اور اس کو بالکل زندگی سے وہ مایوس ہو جائے، اور مایوس ہو جانے کے بعد اس کو اگر یہ تھوڑی دیر وہ مایوس ہو کے لیٹا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کا اونٹ واپس آ گیا، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ الٹا کہہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطا من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے وہ غلط کہہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ اکبر، واپس آنے پر۔ لیکن یہ واپس آنا ہے، کیا ہے واپس آنا؟ زبان سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جو کہنا ہے مجھے معاف کر دے، یہ بھی ایک مغفرت مانگنا، یہ ضروری ہے، توبہ کا لازمی جزو ہے۔ زبان سے معافی مانگے اور عملاً واپس آئے۔ اور واپس کیسے آنا ہے؟ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آئے، اور ان یندم علی فعلہا، اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، یہ عزم کرے، ڈٹرمنیشن کرے کہ یا اللہ میں آج کے بعد زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ اس کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ تینوں شرائط موجود ہیں، اور چوتھا زبان سے بھی استغفر اللہ اور رب اغفر لی کہتا ہوا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ توبۃ النصوح ہے انشاءاللہ، اور یہ قبول ہو جائے گی۔ اگر اس میں اللہ کے بندے کا یا کسی فرد کا حق انوالو ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی چوری کی ہے، یا کسی کو کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی بھی طرح کسی کا مال کھایا ہے، تو وہ جو حق ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے۔ جب تک اس حق کی تلافی نہ کی جائے یا جب تک اس کی معافی نہ مانگی جائے، اس وقت تک باقی تین شرائط بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو وہ حقوق کا معاملہ جو ہے اس میں معافی یا تلافی ضروری ہے، وہ کروا لے۔ گویا حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو توبہ کے لیے تین شرائط ہیں، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو تو چوتھی شرط شامل ہو جاتی ہے کہ جب تک اس شخص سے اس کے نقصان کی تلافی نہ کی جائے یا اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اس وقت تک یہ توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ اور اس طرح اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اگر کسی کا حق تھا تو اس سے معافی مانگ لی یا اس سے تلافی کر لی۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی دونوں جیبوں میں انسان کو صبح جب نکلے گھر سے تو دونوں جیبوں میں معافی لے کے نکلنا چاہیے۔ ایک جیب میں وہ معافیاں ہونی چاہیے کہ آپ سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، اور دوسری جیب میں وہ معافی ہونی چاہیے جو دوسروں کو دینی ہے، کہ کسی سے ذرا غلطی ہو جائے اس کو معافی دے دینی ہے، تاکہ جب شام کو وہ واپس لوٹے تو کسی کا حق آپ کے ذمہ نہ ہو اور نہ ہی آپ کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو، صاف ستھرے گھر واپس لوٹے۔ ہر وقت لوگوں کو معافی، یعنی حقوق العباد کے حوالے سے اس طرح سے کانشیس رہنا چاہیے۔ تو جب یہ ساری شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ناظرین کرام اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے واپس آنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کی صفائی فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے، اس کے بعد اگر اس کا کردار درست ہو گیا اور اس نے اگر توبہ کے بعد والی زندگی اپنی درست کر لی، تو توبہ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ پہلے کے گناہوں کو سب کو صاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف صاف کرتا ہے بلکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر لیتا ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ بھی کی اور پھر ایمان لایا، پھر اپنا کردار درست کر لیا۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد درست کردار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا صرف یہ نہیں ہوتا کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے دونوں جو کمپوننٹ ہیں، استغفار بھی اور توبہ بھی، میں نے عرض کیا استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے۔ ہمیں ہر لمحے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے پھسلے ہوئے پاؤں فوراً واپس لائیں
اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں یہ پاؤں اپنا کسی دوسری طرف نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، یہ اتفاق سے پھسلا ہے، حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے پھسلا ہے، جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے پھسلا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو جب انسان اس طرح معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ کبھی میں یہ نہیں کروں گا، عزم کرتا ہے، ساری شرائط موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ پوری کر کے عزم کر کے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور میرا رب میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یقین ہے تو تجھے کہہ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر، پھر اس کو کرتا اسی طرح ہے، عزم کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ زندگی میں نہیں کرنا، لیکن پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا ان دونوں میں فرق ہے۔ سوچ سمجھ کر کبھی گناہ ارادتاً نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، زبان سے بھی اور عمل بھی واپس آ جانا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔